5 क्वालिटीज़ आपको ऐसी बताता हूँ जो आपको अपने बच्चे में लाजमी पैदा करनी चाहिए। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5। सबसे पहली, बड़ों का अदब करें, सिर्फ वालिदैन का नहीं। दूसरी, दूसरों की मदद करना, दूसरों के काम आना। तीसरी, आहिस्ता बोलना और कम बोलना। चौथी, अच्छा खाना, लाइक फ्रूट या घर का बना हुआ खाना, जंक फूड ना खाए। और सबसे आखिरी, जल्दी सोना और जल्दी उठना। ये 5 क्वालिटीज़ ऐसी हैं जो आपके बच्चे को सिर्फ एक अच्छा इंसान नहीं, एक अच्छा शहरी भी बनाएंगे। और अच्छा इंसान बनने से पहले अच्छा शहरी बनना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम आ जाते हैं इसकी तफसील में। हम इन्हीं 5 क्वालिटीज़ को तफसील से हम डिस्कस करते हैं कि ये 5 क्वालिटीज़ होनी क्यों ज़रूरी है। सबसे पहली क्वालिटी मैंने आपको बताई थी, दूसरों का अदब करना, सिर्फ वालिदैन का नहीं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जब आप उसको ये सिखाएंगे कि उसने अपने से बड़ों का अदब करना है, अपने से बड़ों से, चाहे वो कोई भी है, मत बताएं उसे कि उसने चचा की इज़्ज़त करनी है और मामू की इज़्ज़त नहीं करनी। उस बच्चे को इस कन्फ्यूजन में, इस कॉम्प्लिकेटेड जो हमारा फैमिली स्ट्रक्चर है, इसमें उसे मत डालें। ये उसकी एज नहीं है। उसकी एज आपसे सीखने की है और वो वही सीखेगा जो आप उसको सिखाएंगे। तो जब आप उसको ये सिखाएंगे कि उसने अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, तो ना सिर्फ वो एक अच्छा इंसान बनेगा या एक अच्छा शहरी बनेगा, बल्कि आपकी अच्छी पहचान बनेगा। माँ बाप की इज़्ज़त तो सब करते हैं, वालिदैन से सब डरते भी हैं, मगर आज जिस बच्चे को आप ये सिखाएंगे कि तुमने फ़लाँ की इज़्ज़त करनी है और फ़लाँ की इज़्ज़त नहीं करनी, तो याद रखिए कल वो बच्चा आपके सामने भी खड़ा होगा। इसलिए उसे ये मत सिखाएं कि उसने किसकी रिस्पेक्ट करनी है और किसकी नहीं करनी। उसे ये सिखाएं कि तुमसे जो भी बड़ा है, तुमने उसकी रिस्पेक्ट करनी है, तुमने उससे अच्छे तरीके के साथ बात करनी है। तुम्हारे ऊपर रिस्पेक्ट लाजिम है। तुम्हारा ये काम नहीं बनता कि तुम किसी के साथ बदतमीज़ी करो। आप ये काम अपने बच्चे को सिखा कर देखें। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ, आप अपने बच्चे में एक ऐसा चेंज देखेंगे जो आज से पहले आपने कभी किसी में नहीं देखा होगा। अब हम आ जाते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ कि दूसरों की मदद करना और दूसरों के काम आना। इस चीज़ की हमारे अंदर, हमारी सोसाइटी में इस वक्त बहुत बड़ी कमी है। यहाँ हर बंदा अपने बारे में सोचता है। हमने कभी भी कलेक्टिवली नहीं सोचा। वो चाहे हमारे पॉलिटिशियंस हों या हमारी सोसाइटी में आप कोई भी बंदा ले लें, हर कोई अपने बारे में सोच रहा होगा, कभी कोई किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचेगा। और जो जनरेशन्स बनती हैं या जो सोसाइटीज़ बनती हैं, वो कलेक्टिवली बनती हैं, वो इंडिविजुअली कभी नहीं बनती। तो ये चीज़ अपने बच्चे को सिखाना कि दूसरों के काम आए, उसके अंदर हम्बलनेस का फैक्टर जनरेट करेगी। वो दूसरों का एहसास करेगा, वो दूसरों के बारे में सोचेगा। अब अगर वो आपके घर का बड़ा बच्चा है या बड़ी बच्ची है, तो आपके जाने के बाद वो अपने छोटों का सेम उसी तरह ख्याल रखेगा जैसे आपने उसका रखा है। ये मैं बहुत लाइट सी आपको मिसाल दे रहा हूँ, जो आप बहुत जल्दी विद इन आपकी फैमिली में आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वैसे तो और भी बहुत सी मिसालें हैं, मगर ये सबसे इफ़ेक्टिव मिसाल है कि अगर आप अपने बच्चे की ट्रेनिंग ऐसे करेंगे कि उसने दूसरों के काम आना है, तो कल जब वो कामयाब होगा और अगर उसका कोई और सिबलिंग जो कि इतना कामयाब नहीं होगा, वो उसका ज़रूर ख्याल करेगा, वो उसको अकेला कभी नहीं छोड़ेगा। बाकियों की मदद तो उसके बाद आती है, मगर अगर हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी देखें तो उसमें भी सबसे पहला जो हक़ है वो आपकी फैमिली का है, आपके अपने सिबलिंग्स का है, आपके अपने बहन भाइयों का है। उसके बाद आपके रिलेटिव्स का है,
آپ کے رشتہ داروں کا ہے، اس کے بعد آپ کے ہمسایوں کا ہے، اور اس کے بعد پھر باقیوں کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ حقوق اللہ میرا اور انسان کا معاملہ ہے، ان کی بخشش کرنا یا نہ کرنا وہ میری مرضی ہے۔ حقوق العباد ایک ایسی چیز ہے کہ ان کی معافی آپ صرف انہی سے پائیں گے جن کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہوگی۔ تو اس لیے اپنے بچے کی پرورش آپ ایسے طریقے سے کریں کہ آپ کا بچہ فرعون نہ بنے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں سب سے اوپر ہوں، اس کے اندر میں کو مت آنے دیں، میں کا فیکٹر اس کے اندر جنریٹ ہی مت ہونے دیں۔ یہ بہت ایزی ہے، آپ جب اپنے بچے کی پرورش اس طریقے سے کریں گے تو وہ بڑا ہو کر کبھی فرعونیت اختیار نہیں کرے گا، لوگوں کو اسے کریکٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ آٹومیٹکلی ایک سسٹم میں سے چل کے آ رہا ہوگا، ایک سسٹم میں اس کی پرورش ہوئی ہوگی اور اسے کسی کی ایڈوائس کی ضرورت نہیں ہوگی، اسے کریکٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ آٹومیٹکلی ایک سسٹم میں سے چل کے آ رہا ہوگا، ایک سسٹم میں اس کی پرورش ہوئی ہوگی اور اسے کسی کی ایڈوائس کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے، ماں باپ وہ ہستی ہے جو اپنے بچے کے لیے جو کچھ بھی کرتی ہے وہ کسی بھی غرض کے لیے نہیں کرتی۔ تو اس لیے اپنے بچے کے اندر یہ کوالٹی لازمی پیدا کریں کہ اس نے دوسروں کے کام آنا ہے، اس نے دوسروں کی مدد کرنی ہے، اس نے دوسروں کے ساتھ مل جل کے رہنا ہے، اس نے دوسروں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا ہے، جہاں تک وہ کسی کی مدد کر سکتا ہے اسے ضرور کرنی چاہیے۔ یہ تو وہ چیزیں تھیں جو کہ بہت زیادہ کروشل تھیں۔ باقی جو اگلی 3 چیزیں ہیں وہ بڑی آسان اور بڑی نارمل سی ہیں۔ کم بولنا، اچھا بولنا، آہستہ بولنا۔ آپ کا بچہ جب آہستہ بولتا ہے تو وہ اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے، اس سے لوگ تنگ نہیں پڑیں گے، جب وہ کسی بھی محفل میں بیٹھے گا یا وہاں بولے گا تو اس کی عزت بنے گی۔ اور کم اسے اس لیے بولنا چاہیے کہ وہ جب کم بولے گا تو وہ بہت سوچ سمجھ کے بولے گا، وہ جو بھی بات کرے گا وہ معنی خیز ہوگی، فضول وہ آئیں بائیں شائیں اس ٹائپ کی چیز نہیں وہ کرے گا۔ تو اس لیے اس کو یہ بھی ضرور سکھائیں کہ آہستہ بولیں، مگر اس کو یہ بھی ضرور آپ گائیڈ کریں کہ جتنا کم بولے اور جتنا سوچ سمجھ کے بولے وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے اچھا کھانا۔ اچھا کھانا ایک تو آپ کے بچے کی صحت کے لیے بھی بہت ضروری ہے، اور ویسے بھی آج کل ہمارے بچے جنک فوڈ کے بہت زیادہ عادی ہوتے جا رہے ہیں۔ میرے بچے بھی کھاتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ میرے بچے کوئی آسمان سے نہیں اترے، میرے بچے بھی آپ کے بچوں جیسے ہی ہیں، مگر میری حد الوسع یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے بچوں کو جتنا کم سے کم انہیں جنک فوڈ کی طرف میں لے کر جاؤں۔ میرے گھر کا یہ اصول ہے کہ میرے بچوں کا جو منی ڈے ہے وہ فرائیڈے ہے، اور فرائیڈے بھی انہیں اتنے پیسے دیے جاتے ہیں کہ جس سے وہ کوالٹی آئٹمز بائی کر کے انہیں کنزیوم کر سکیں۔ تو اس لیے جنک فوڈ مسئلہ نہیں ہے، جنک فوڈ کھانا چاہیے، اپنے ٹیسٹ کو ڈیولپ کرنا چاہیے، بٹ جنک فوڈ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ جو جنک فوڈ آپ کا بچہ کھانے جا رہا ہے وہ کس طریقے سے بنا ہے، آیا وہ کوالٹی فوڈ ہے بھی؟ کیونکہ بزنس تو کوئی بھی ہے اس سے پہلے اپنے پروفٹ کے بارے میں سوچنا ہے، آپ کے بچے کے بارے میں نہیں سوچنا۔ اس نے چکن اچھا لیا ہے، کیا وہ جو بن استعمال کر رہا ہے جو آپ کے بچے نے KFC کا یا زنگر برگر آپ کے بچے نے کھانا ہے یا رول پراٹھا کھانا ہے، کیا اس میں جو چیزیں استعمال ہو رہی ہیں کیا وہ کوالٹی آئٹمز ہیں؟ جبکہ میری کوئی بھی بہن، کوئی بھی ماں جب اپنے بچے کے لیے اپنے کچن میں یہی زنگر برگر اور یہی رول پراٹھے یا سینڈوچز یا اس ٹائپ کی جتنی بھی چیزیں ہیں، فرائز اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آج کل ہمارے سکولز میں ملتی ہیں، اگر وہ آپ اپنے ہاتھ سے تیار کریں گے تو آپ کو ایگزیکٹلی پتا ہوگا کہ آپ کا بچہ کوالٹی فوڈ کنزیوم کر رہا ہے، آپ کے بچے کا پیٹ خراب نہیں ہوگا، آپ کا بچہ تندرست رہے گا، صحت مند رہے گا۔ اور اس کے بعد لاسٹ بات آ جاتی ہے جلدی سونا اور جلدی اٹھنا۔
جلدی سونا اور جلدی اٹھنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کا بچہ اگر جلدی سوئے گا تو صبح اپنے اسکولنگ کے لیے وہ جلدی اٹھے گا، ٹائم سے اٹھے گا، اس کی نیند پوری ہوگی، اور وہ جب اسکول میں جائے گا تو وہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرے گا اپنی کلاس کے لیکچرز میں۔ تو یہ بیسیکلی یہ جو جلدی سونا اور جلدی اٹھنا ہے، یہ آپ کے بچے کو ایکٹیو رکھتا ہے، نہ صرف ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز میں بٹ جو فزیکل ایکٹیویٹیز اس کی ہو رہی ہوتی ہیں ان میں بھی وہ سارا دن ایکٹیو رہتا ہے اور ایکٹیولی پرفارم کرتا ہے۔ اس کی پرفارمنس کی جو ریشو ہوتی ہے وہ جو ایک لیزی بچہ ہوتا ہے جس کی نیند پوری نہیں ہوئی ہوتی اس سے 1000 گنا بہتر ہوتی ہے۔ تو جو بچہ اچھے طریقے سے کلاس میں پارٹیسپیٹ کرے گا کل وہی بچہ کامیاب بھی ہوگا، کیونکہ اس نے جو لیکچرز لیے ہیں اس نے اپنے دماغ میں بٹھا لیے ہیں، اس نے ان کو سمجھا ہے، اور ایز کمپیئر ٹو اس بچے کے کہ جو بچہ لیزی ہے جس کی نیند پوری نہیں ہے اور وہ کلاس میں بیک بینچر بن کے بیٹھا ہوا ہے اور آپ کا پیسہ ضائع کر رہا ہے۔ یہی وہ باتیں تھیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لازمی شیئر کریں، کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا